السلام علیکم. آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. آج کا میرا ٹاپک ماں باپ کی قدر ہے. میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو اف بڑا کہتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے. اگر ہمارا باپ کہہ دینا بیٹا میری طبیعت خراب ہے تو مجھے وہ میڈیسن لا دو میڈیکل اسٹور سے، تو ہم کہتے ہیں اور میرا پیو میں تھکے ہوئے ہیں، میں نہیں جا سکتا. افسوس، جب آپ کو چلنا نہیں آتا تھا، بیٹھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، کس نے سکھایا؟ باپ نے، ماں نے. اگر فوراً آپ کو کوئی دوست گلی میں آواز دے دے وہ بات سن، تو ہم فوراً بھاگ کے اس کی بات سن لیں گے، اپنے ماں باپ کی بات نہیں سنتے. افسوس، اگر ہمارا باپ کہہ دے نا بیٹا پڑھ لو، انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، ٹیچر بن جاؤ، ہم اپنے ماں کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں. ہمارا باپ ہمیں پڑھنے کے لیے بڑا فورس کر رہا ہے، ہم اس سے خواہش کرتے ہیں ہمیں لیپ ٹاپ دلواؤ، کمپیوٹر دلواؤ، وہ نہیں دلواتا. اسی ویڈیو میں ایک آپ کو واقعہ سامنے رکھتا ہوں. ایک بچہ ہوتا ہے کلاس 12 کا، وہ اپنے باپ کو کہتا ہے ابو مجھے بائک چاہیے. اس کا باپ کہتا ہے بیٹا صرف 2 ماہ ویٹ کر لے، 2 ماہ بعد آپ کو بائک لا دوں گا. صرف 2 ماہ ویٹ کر لے، آپ کو 2 ماہ بعد بائک لا دوں گا، کیونکہ ابھی میں بہت زیادہ قرض میں ڈوبا ہوں. آپ کو بھی لیپ ٹاپ لا کے دیا ہے، 40,000 لیپ ٹاپ پہ قرض میں ڈوبا ہوں، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کالجز کی فیسیں دینی ہے، اس لیے صرف 2 ماہ ویٹ کر لیں. بچے کو غصہ آتا ہے، غصے میں جو کچھ آ رہا ہے بولی جا رہا ہے. باپ آپ مجھے ڈاکٹر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، تو آپ نے تب نہیں سوچا کہ میری اپنی خواہشات کے مطابق کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو. آپ مجھے بائک نہیں دلوا سکتے؟ میرے جتنے کالج کے دوست ہیں سب کے پاس بائک ہے. وہ غصے میں بیگ اٹھاتا ہے، باپ کا پرس اٹھاتا ہے، اور جلدی میں اپنے باپ کا شوز پہن کے باہر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. آدھا ہی وہ رستہ طے کرتا ہے، اس کے پاؤں میں چبھن سی محسوس ہوتی ہے، اور وہ جب پاؤں اوپر اٹھا کے دیکھتا ہے تو جوتے کی ایڑی ٹوٹی ہوتی ہے، جس کے ذریعے اس کے پاؤں میں کیل چبھ رہا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی اگنور کرتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے. اور جب وہ بس اسٹینڈ پہ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ بس 2 گھنٹے ابھی لیٹ ہے. تو وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کا پرس چیک کرتا ہوں، میرے باپ نے اپنے پرس میں کتنی دولت جمع کی ہوئی ہے. جو کہتا ہے میرے پاس ہے ہی نہیں. وہ اپنے باپ کا پرس نکالتا ہے، اس میں پہلی رسید نکلتی ہے، جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ باپ 40,000 لیپ ٹاپ پہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے. بیٹا رونے لگ پڑتا ہے، یہ لیپ ٹاپ تو میں یوز کر رہا ہوں اور میرا باپ ہی قرض میں ڈوبا ہوا ہے. افسوس. وہ پھر دوسری پرچی نکالتا ہے، دوسری پرچی میں لکھا ہوتا ہے اس کی آفس کی شوق ڈے کی ہر ماہ شوز چینج کرنا. لیکن اس کا باپ یہی ٹال کے چپ کر جاتا ہے کہ ابھی یہ شوز پرانے والے اور کہیں ماہ چل جائیں گے. وہ تیسری پرچی نکالتا ہے، تیسری پرچی میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ایکسچینج پر پرانی موٹر سائیکل دو، نئی موٹر سائیکل لو. وہ جلدی سے دماغ گھومتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنی باپ پرانی بائک بیچ کے اور قرض میں ڈوبنے لگا ہے، اپنی پرانی بائک بیچ کے اور قرض میں ڈوبنے لگا ہے. جلدی سے وہ گھر کی طرف بھاگتا ہے، گھر ارد گرد دیکھتا ہے، اس کو باپ نظر نہیں آتا، نہ پرانی بائک نظر آتی. اس کی فوراً سوچ میں آتا ہے کہ باپ پرانی بائک بیچنے ایکسچینج سینٹر گیا ہوگا. وہ فوراً وہاں پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ باپ پرانی بائک بیچ رہا ہوتا ہے. وہ باپ کو گلے لگاتا ہے، زبردست رونا شروع کرتا ہے، باپ مجھے معاف کر دو، آپ پرانی بائک نہ بیچو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کو انجینئر بن کے دکھاؤں گا، ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گا، جو کہیں گے میں بنوں گا، آپ کا احترام بھی کروں گا. پرانی بائک نہ بیچے، آپ نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے، مجھے بائک نہیں چاہیے، میں پڑھوں گا، لکھوں گا، صرف آپ اپنے شوز لیں. آپ ہمارے شوز ہر ماہ چینج کرتے تھے، لیکن آپ نے اپنے کبھی شوز چینج نہیں کیے، آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے. اور میں لاسٹ میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو یہ فورس کرتے ہیں فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، بایو پڑھو. کیا فزکس میں ماں باپ کی قدر لکھی ہے؟ نہیں. فزکس تو میجرمنٹ کے بارے میں. کیا کیمسٹری میں ماں باپ کی قدر لکھی ہے؟ نہیں. کیمسٹری کیمیکل کے بارے میں. کیا بایو میں ماں باپ کی قدر لکھی ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ زندگی کے مطالعے کے بارے میں ہے. ہم سب ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو سختی سے قرآن مجید کی تعلیم کی طرف بھی کہیں، تاکہ وہ پھر ماں باپ کی عزت کی طرف بڑھیں گے. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. جزاک اللہ.